نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میرے عزیز برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و پاک کا نذرانہ عقیدت بانداز غلامانہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی ایک کلپ میں نے آپ سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج بھی میں احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم اور ہم سب کو اللہ نے اپنے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جاننا یہ آپ کی اور تمام انبیاء کی فضیلت میں سے ہے۔ مگر پھر بھی آج کی اس 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، جبکہ ان کے سامنے قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، صحیح ستہ کی بھی بے شمار احادیث موجود ہیں علم غیب پر، مگر پھر بھی وہ خود کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ان احادیث اور تمام قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ نام نہاد اہل حدیث، دیوبندی، جماعتی وغیرہ، ان لوگوں کو ان احادیث کو اور ان قرآن کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ دلیل مانگتے ہیں تو سنیں میری دلیلوں کو۔ آپ دیکھیں پارہ نمبر 27 سورہ الرحمن، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا و جن آیات کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الرحمن پارہ نمبر 27 میں، یعنی رحمان نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ما یکون و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف یہ ہوا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ان کے رب نے انہیں سکھا دیا۔ تو اس میں حیرت ہی کیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا ہوا، اور تم اہل حدیث اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تو حدیث کی بات کرتے ہو تو سنو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قول اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 کی حدیث شریف ہے۔ ان طارق ابن شہاب قال سمعت عمر یقول قام فینا النبی مقاما فاخبرنا ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم اہل النار منازلہم۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، بس ہمیں ابتدائے خلق کی خبر دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنے جگہوں پہ چلے گئے اور جہنمی لوگ اپنی اپنی جگہوں میں چلے گئے، یعنی ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر قیامت کے بعد تک کے بعد تمام واقعات کی خبر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اس حدیث شریف سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت کی بعد تک کے تمام کے تمام
جو ہے ہونے والے معاملات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، احوال و حوادثات کا علم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم صحابہ کو بھی دیا۔ قرآن و حدیث کے خلاف من گڑت بات کرنے والوں، تمہاری نظر اس حدیث پر ہی کیوں ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو حضور کو معلوم نہیں تھا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور اگر معلوم تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ معاذ اللہ علیہ باللہ۔ یہ بھی حدیث دیکھنی چاہیے کہ جب پہلی شے تخلیق ہوئی تب سے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے حضور کو سب معلوم تھا، اور معلوم کیوں بھی نہ ہو، جس سے خدا ہی نہ چھپا اس سے کائنات کا ذرہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور جگہ صحیح بخاری کتاب الصلاح باب عزت الناس الامام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، ان ابی ہریرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی رعاکم من وراء ظہری۔ غیب داں نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں سامنے ہے؟ بس اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے۔ بے شک میں اپنے پیچھے سے تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف سے یہ بات بھی صاف طور پر ثابت ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے اور پیچھے کو جاننا ایک جیسا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی اس طرح جان لیتے ہیں جیسے آپ کے آگے کی چیزوں کو جانتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی ایک واضح دلیل ہوئی، اور وہ نادان ابھی بھی اس فیر میں ہیں اور اس فیرے میں لگے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جبکہ آج بھی ان کی کتابیں میں یہ الفاظ موجود ہیں، چھپتے نظر آتے ہیں۔ ان جاہلوں کو ان احادیث کریمہ کو دیکھنا چاہیے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھی، بلکہ یہ آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اسے اس طرح ملاحظہ فرماتے جیسے کوئی اپنے ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے حضور یکساں دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی بھی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرات، ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ اللہ کی عطا سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آگے دیکھیں اور حوالہ نوٹ کریں، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 کی حدیث شریف حدیث پاک ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الارض ها هنا وها هنا قال فما مات عن موضع يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ فلاں کی مرنے کی جگہ ہے، اور آپ اپنا ہاتھ اس زمین پر رکھتے، یہاں یہ کافر مرے گا۔ راوی آگے بیان کرتے ہیں کہ کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ واہ واہ۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے ایک دن قبل ہی کافروں کے مرنے کی جگہ بھی بتا دی، حالانکہ ابھی یہ جنگ بھی شروع نہ ہوئی تھی، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ایک واضح دلیل ہوئی، پھر بھی اس کا انکار ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور کریں کہ یہ بھی حدیث ہے، مگر وہ کتنے بدبخت ہیں جو آج بھی ان تمام جو ہے چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، ابھی جنگ شروع بھی نہ ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے سارے کافروں کے بارے میں بتا دیا، پھر بھی یہ بدبخت آج کے وہ لوگ ہیں جو داڑھی اور ٹوپی رکھ کے اوپر پیجامہ پہن کر احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ایسا ہے معاذ اللہ کہ عام مخلوق کے علم جیسے کسی پاگل مجنون جانور کے برابر، معاذ اللہ
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے جو بن دیکھی خدا پر ایمان اسی کی وجہ سے لائے ہیں، اس کے علم کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حد کفر ہے، یعنی یہ کفر ہے، اور یہ ایسے لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان سے بیزاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، کیونکہ یہ لوگ مرتد بد مذہب اور قرآن و احادیث کا انکار کرنے کے سبب وہ کافر ہیں۔ اتنا ہی نہیں تو آپ ایسے مکاروں سے دور رہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، اور آپ خود اور اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بتائیں۔ حضور کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، لہذا جو بیان کیا اس کو بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو درگزر عطا فرما، اور ہم سب کو ناموس رسالت کے لیے پہرے دار بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اپنے عدل سے نہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام جانکاری کو ہمیں ذہن میں بسانے کی اور بد عقیدوں کی جو ہے رد پہ دلائل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔